نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سورة ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو، عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. قریش کے بعض سرداروں نے ایسے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو وہ بے پرواہی کے ساتھ اٹھے، اپنی چادر اپنے اوپر ڈالی اور نکل گئے اس مجلس سے. یہ ایک انتہائی تکبر کا انداز تھا. اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ کر نکل جاتے ہیں. کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کے صرف ظاہر ہی کو نہیں، ان کے دلوں کے راز تک، دلوں کی نیتیں اور اندرونی رویے بھی جانتا ہے. 12واں پارہ.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اللہ تعالی کی صفت رزاقیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے. نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، چرند پرند، خشکی پر رہنے والے جاندار یا سمندر کے اندر رہنے والے جاندار، ان میں سے ہر ایک کی ضرورت مختلف ہے اور وہ سب کو رزق دے رہا ہے. ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے اس نے تمام وسائل مہیا کر رکھے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ رزق دے رہا ہے بلکہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا جاندار دنیا میں کہاں رہ رہا ہے اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگو مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے پھر نہ سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، یعنی سختیوں کا دور گزر گیا. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. ہر انسان اس زندگی میں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات سے گزرتا ہے. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کو ہمیشہ صرف اور صرف خوشی اور نعمتیں ملی ہوں، اور کوئی ایسا بھی نہیں آیا کہ جسے صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں ملی ہوں. ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں رخ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا بھی ہے اور نعمتیں لے بھی لیتا ہے. ایسے موقع پر ایک مومن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سراسر بہتر ہی بہتر ہوتا ہے. یعنی اچھا حال ہو یا برا حال، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. اور بندہ مومن کے حق میں ہر حال اللہ کی طرف سے بہتر ہی ہے. بظاہر اگر کوئی چیز ہمیں اپنے حق میں اچھی نہیں بھی لگ رہی اور تکلیف دہ لگ رہی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. کس طرح کہ مومن راحت پا کر شکر ادا کرتا ہے اور بھلائی سمیٹتا ہے، تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے، نیکی پاتا ہے. ایسا حال مومن کے سوا اور کسی کا نہیں ہوتا. پھر فرمایا مومن کو، یعنی مسند احمد کی ایک روایت ہے، مومن کو جو بھی غم، فکر اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے. مصیبت اور آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. انسان کے لیے بہترین دعا عافیت کی دعا ہے. لیکن اگر اللہ کے اذن سے کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا پسند کرتا ہے کہ وہ صبر کا رویہ اختیار کرے اور اس میں بھی اپنے لیے کوئی سبق تلاش کرے اور اس پر صبر کے بہترین اجر کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے اور یہ یاد رکھے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے
اور انہیں بہترین اجر دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہو کر رہ جائے گی، اس کے جتنے بھی غم اور دکھ اور تکلیفیں ہیں وہ سب بھی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر انسان ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، شکوے کرتا ہے، تو یہ سب کچھ اس کے اعمال میں جمع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ دکھ اٹھاتا ہے اور اپنے اس ناشکرے پن کی وجہ سے آخرت میں بھی اپنے لیے نقصان کا سبب پیدا کر لیتا ہے یا اپنے لیے سزا کے مواقع فراہم کر لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے، یعنی تکلیف کے آنے پر گناہ جھڑتے ہیں اور صبر کرنے پر اجر کبیر ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دو، یعنی بیان کرنے سے، جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یعنی اگر اس جیسی صورتیں بنا نہ سکو تو پھر اس بات کو تسلیم کر لو، مان لو کہ یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ کر اس کو لکھ نہیں لائے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فہل انتم مسلمون؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اصل میں اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے ریاکاروں کے لیے، دکھاوا کرنے والوں کے لیے، کہ جو نیک کام بھی کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کہ دنیا میں ان کی ناموری ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اپنے ہر عمل کے نتیجے میں صلے میں دنیا میں ہی بدلا چاہتا ہے، چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کرتا ہے یا بڑی کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ دنیا میں فوراً اس کے سامنے اس کا ثواب آ جائے، یا یہ کہ نیکی کر کے وہ فوراً تعریف چاہتا ہے، وہ لوگوں میں نام بری چاہتا ہے کہ میری بہت شہرت اور مشہوری ہو جائے۔ فرمایا جو اس غرض سے کام کرتا ہے کوئی بھی، تو اس کا اجر اور صلہ ہم اس کو یہیں دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، بس آگ ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور دنیا میں جو کام انہوں نے کیے وہ سب ضائع ہو گئے، سب باطل ہو گئے، یہیں پر رہ گئے، آخرت میں ان کا کچھ بھی صلہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کی بنیاد تو نیت ہے۔ جب نیت میں یہ تھا، سوچ میں یہ بات تھی کہ دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے تو دنیا میں مل گیا۔ جب آپ کی نیت ہی نہیں تھی کہ مجھے آخرت کا اجر چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، جب فکر ہی نہیں تھی کہ وہاں جا کر کیا ہوگا اور وہاں اس کی جزا مجھے لینا ہے، جب آخرت کا بدلہ سامنے ہی نہیں تھا، تو جو سامنے تھا وہی ملنا تھا، جو چاہتے تھے وہی ملا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا اور ملے آپ کو آخرت میں؟ نہیں، آخرت میں اسی کو ملے گا جو آخرت میں بدلہ چاہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص آخرت چاہتا ہی نہیں، وہ دنیا چاہتا ہے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں کہ دنیا چاہنے والے کو پھر آخرت دے. اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے اعمال چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کوئی بھی جو اللہ توفیق دے، ان سب کو کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، میں اس کے بدلے میں کیا چاہتی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی بھلائی کے لیے انسان دعا نہ کرے، اس کے لیے تو دعا کرے، اللہ سے بھلائی مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی. لیکن نیکی کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد فوراً توقع نہ رکھ بیٹھے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، ابھی یہ میرے ساتھ اچھا کرے، اور اگر آج اس نے اچھا نہیں کیا تو کل میں بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا. یا اسی طرح کوئی بھی آپ نیک کام کرنے لگے اور آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو ریکگنائز نہیں کر رہا، کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا، تو آپ ہمت ہار کے دل چھوڑ کے بیٹھ جائیں، مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اس لیے کیا فائدہ ایسا نیک کام کرنے کا. نہیں، نیک کام تو نیک کام ہے جس کی جزا ہم کو اللہ سے چاہیے. یہ عام مثال ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. مثلا لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد ان کی مشکل آسان نہیں ہوئی، مثلا کوئی بیماری نہیں گئی، کوئی مصیبت نہیں گئی، کوئی دکھ نہیں ٹلا، کوئی مطلب پورا نہیں ہوا، تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کیوں پڑھ رہے تھے، دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ کہ دنیا میں صلہ ملے. جب دنیا میں نہیں ملا تو انہوں نے عبادت ہی چھوڑ دی. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ یہ پتہ چلے گا اس سے کہ کیا ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے موسم میں، ہر طرح کی سچویشن میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ جمے رہتے ہیں. کوئی جواب میں شکریہ کہے یا نہ کہے، ہم اپنی طرف سے بھلائی کرتے رہتے ہیں. اگر کرنے کی توفیق ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیت بھی خالص ہو جائے گی. اور اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل ہار کر، نیکی کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چل پڑے، تو بات یہ تھی کہ وہ تو نیکی بھی دراصل شیطان ہی کے طریقے پہ کی جا رہی تھی، وہ رحمان کی خاطر نہ تھی. کیونکہ اگر رحمان کی خاطر ہوتی تو پھر وہ باقی رہتی، کیونکہ وہ باقی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے. اور جو شخص ریاکاری کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب حساب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک آدمی کو بلائے گا جو بظاہر شہید ہوا تھا، اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پوچھے گا تو نے کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جہاد اس لیے کیا کہ تیری ناموری اور شہرت ہو جو تجھے مل گئی. پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے اور جہنم میں پھینک دیا جائے، کیونکہ اس نے یہ نیکی کا کام محض دنیا کی شہرت پانے کے لیے کیا تھا. پھر اسی طرح معاملہ ایک عالم اور قاری کے ساتھ ہوگا جو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہوگا، لیکن اس لیے پڑھتا ہوگا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح نعمتیں یاد کرائیں گے اور بالآخر اس کو جہنم میں پھینکیں گے. اور اسی طرح مال خرچ کرنے والے کو بھی، جو بڑی بڑی سخاوت کرتا تھا لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنا سخی ہے، کتنا دینے والا ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو، خدا کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر اللہ پہ جھوٹ گھڑنے کی بات کی گئی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ گھڑنا نہیں
بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی بات پر جھوٹ گڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام سنانے کے لیے خود لوگوں کے سامنے نہیں آتا، وہ انسانوں میں سے پیغمبر بھیجتا ہے، اور پیغمبر چونکہ عام انسانوں میں سے ایک انسان ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اپنے پاس سے باتیں بنا کر لا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار اس بات پر اعتراض کیا گیا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر آپ کھاتے کیوں ہیں، آپ بازاروں میں چلتے پھرتے کیوں ہیں، آپ شادی کیوں کرتے ہیں، دنیاوی ضروریات کیوں پوری کرتے ہیں؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی اپنا پیغام سنانے کے لیے انسانوں کو چنتا ہے، اس لیے لوگ عام طور پر اسے انسان سمجھ کر اس کی بات کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایسے لوگ دراصل اللہ کی بات کا انکار کر کے ایک جھوٹ گھڑتے ہیں، حقیقت کا انکار ہی دراصل جھوٹ گھڑنا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، بظاہر وقتی طور پر اگر وقت کے پیغمبر کی بات وہ نہ مان کر تکبر کا ثبوت دیتے ہیں اور اس کو بظاہر ایک معمولی انسان بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وقتی طور پر جو وہ غلبہ پا گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی طاقتور ہوں گے، فرمایا نہیں، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، یعنی ایک اپنے بھٹکنے کا اور ایک دوسروں کو بھٹکانے کا، کیونکہ کسی بھی طبقے کے بڑے لوگ جو کہلاتے ہیں وہی عموماً عوام کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ عوام الناس کی سوچ بہت سطحی ہوتی ہے، وہ خود زیادہ غور و فکر نہیں کر سکتے، وہ عموماً فالو کرتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو، زیادہ مالدار لوگوں کو، دنیاوی اعتبار سے آگے جانے والے لوگوں کو عموماً آنکھیں بند کر کے عوام الناس فالو کرتے ہیں۔ ایسا طبقہ یعنی کسی بھی معاشرے کی ایلیٹ جب بگڑتی ہے تو وہ صرف خود کو نہیں گمراہ کرتی بلکہ ہزاروں لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے دگنے عذاب کی بشارت دی جا رہی ہے۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا، تکبر کی وجہ سے وہ کسی کی بات بھی نہیں سنتے تھے۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، حالانکہ وہ اپنے وقت کے بہت سمجھدار پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود حق کے سننے اور پڑھنے کے لیے ان کا دل نہ مانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو اپنے خالق کی نشانی کی پہچان نہ ہو، وہ آنکھیں رکھ کے بھی نابینا ہیں اور کان رکھ کر بھی بہرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، یعنی سارے نظریات ان کے باطل ہو گئے۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اخبتوا عاجزی کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک تیسری صفت کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے اخبات۔ اخبات کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، اپنی حیثیت کو پہچاننا، اللہ تعالی کی عظمت کو پہچاننا اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جانا اور کسی بھی بات پر تکبر کا شائبہ تک بھی نہ پایا جانا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دراصل جنت ہے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون۔ ان دونوں فریقوں کی مثال کون سے؟ ایک وہ جو سنتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے، اور دوسرے وہ جو ایمان لائے اور جو عاجز بندے بنے نیک عمل کر کے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، تو دونوں برابر نہیں ہوا کرتے۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ افلا تذکرون۔ اب یہ بات کر کے آگے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کے اب واقعات سنائیں گے جس میں آنکھیں رکھنے والے کم ہی تھے، سننے والے کم ہی تھے اور انکار کرنے والے زیادہ تھے۔ اسی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا کہ ایسی تمام قومیں
جنہوں نے سمجھ بوجھ کا ثبوت نہ دیا وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. انہوں نے جا کر کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اور کیا پیغام ہے میرا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں گھٹیا تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. یعنی حق بات کو قبول کرنے والے ان کو ناسمجھ نظر آئے، معمولی لوگ نظر آئے. اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جو شخص دنیا کے مفادات قربان کر کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے لوگوں کی نظر میں وہ ناسمجھ ہی ہوا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود ناسمجھی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی آخرت اور ہمیشہ ہمیشہ کے فائدوں کو چھوڑ کر وہ معمولی دنیا کے حقیر فائدوں پر مر مٹتے ہیں. اور ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، یعنی دنیاوی پیمانوں پہ ناپتے ہیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں حق کو قبول کرنے والا ہی بڑا ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی حیثیت نہ رکھتا ہو. بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تم پر لازم کر دیں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، تم میرا اخلاص تو دیکھو کہ میں تم سے کوئی مفادات نہیں چاہتا. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی. ہر دور کے متکبرین کا اپنے پیغمبروں سے یہی تقاضا رہا کہ چونکہ غریب عوام ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں اور اب یہ آپ کے ساتھی بن گئے ہیں، آپ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو جب تک آپ ان کو نہیں نکالیں گے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو ان سب کو یہاں سے نکال دیجئے. اس پر پیغمبر نے کیا کہا کہ میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی. وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا. اب یہ حیرت کی بات ہے نا کہ ایک طرف تو پیغمبر پہ خود اعتراضات کرتے ہیں اور جب پیغمبر جواب دیتا ہے تو اس کو جھگڑا کہتے ہیں. اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو
اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کرو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ پیغمبر جب تعلیم دے چکتا ہے، لوگوں کو پیغام پہنچا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے نہ ماننے والوں پہ جب عذاب آتا ہے تو اس وقت سفارش کام نہیں آتی۔ بہت سے لوگ نہ مان کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ہماری سفارش کر لیں گے، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرنے سے صاف منع فرما رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پہ ہنستے ہو تو ہم بھی تم پہ ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب بھی سمندر کے سفر پر جاتے ہوئے، کشتی جہاز میں بیٹھتے ہوئے یہی دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، یعنی یہ پانی خشکی پر آ گیا تھا، آسمان بھی برسنے لگا، زمین بھی پانی ابلنے لگی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پانی کی سطح اتنی بلند ہو گئی کہ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے، اور اس پانی کے اندر اتنی بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی تھی گویا ایک ایک پہاڑ جتنی ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کیا سین ہوگا۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، دن رات سمجھاتے ہیں، اور آپ کی یہ تبلیغ صرف باہر والوں کے لیے ہی نہیں تھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی تھی اور اپنے بیٹوں کے لیے بھی۔ آپ کی باقی اولاد تو ایمان لائی، لیکن آپ کی بیوی اور بیٹا آپ کے طریقے پر نہ تھے۔ آخری وقت تک آپ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ پیغمبر کی بیوی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتی، وہ مسلمان تھی، لیکن آپ کے طریقوں پر نہ تھی۔ اسی طرح بیٹا بھی آپ کے طریقے پر نہ تھا۔ سورۃ التحریم میں آپ کی بیوی کے بارے میں آتا ہے فخانتاہما، لوط علیہ السلام کی بیوی اور آپ کی بیوی کے بارے میں کہ ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ خیانت کیا تھی دراصل؟ کہ بظاہر مسلمان تھی لیکن عمل وہ نہ تھے جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت تو نجات صرف مخلص مسلمانوں کے لیے تھی۔ آپ اپنے بیٹے کو بھی آخری مومنٹ تک سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ کہنے لگا نہیں میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔
مجھے کچھ نہیں کہتا پانی. ایک غلط فہمی تھی نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے رستے پر کیوں نہیں تھا؟ اس پر مفسرین نے، محققین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی صحبت اور اس کی فرینڈشپ اچھی نہیں تھی. وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہ تھے، بلکہ دین کا مذاق اڑاتے تھے. اس لیے انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا. کیونکہ نوح علیہ السلام یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ. دیکھو کافروں کے ساتھ مت رہو، ان کی صحبت نہ اختیار کرو، ان کے ساتھ نہ رہو. کیوں؟ اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند. اچھی صحبت، اچھی کمپنی انسان کو اچھا بنا دیتی اور بری کمپنی انسان کو برا بنا دیتی. انسان کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ گرمی سردی ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح کمپنی بھی ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے. ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا چیز اس کو دین سے دور کرتی ہے؟ اس کا ماحول. جیسے آتا ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا جس گھرانے میں وہ آنکھ کھولتا ہے، اگر یہودی ہوتے ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا تکلیف دہ سین ہے، کتنا پریشان کن نظارہ ہے نا کہ ایک پیغمبر دیکھ رہا ہے کہ عذاب آ رہا ہے، پانی اٹھ رہا ہے، ابھی یہ سب کوئی ڈوبنے والا ہے، اور وہ پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو کافروں کے ساتھ مت رہو، ہمارے ساتھ آ جاؤ. کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، فرمایا آج پہاڑ اور کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچا نہیں سکتی. آج رحم بس اس پہ ہوگا جس پہ اللہ رحم کرے. ابھی یہ سمجھانے کا سلسلہ جاری تھا. وحال بینہم الموج، ایک موج آئی بیچ میں. فکان من المغرقین، پیغمبر کا بیٹا بھی ڈوب گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پر ٹک گئی، پہاڑ کا نام ہے. اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. جب سارے لوگ اپنے انجام کو پہنچے، اب نوح علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں. فقال، کہتے ہیں ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. قال یا نوح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. بیٹا تو تیرا ہے لیکن تیرا نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. ایسے ہی جیسے جسم کا کوئی حصہ گل سڑ جائے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. خاندان نبوت کا فرد جب اللہ کے راستے پر نہیں، نیک کام نہیں کرتا تو وہ ساتھ نہیں جا سکتا. فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، تم مجھ سے سوال بھی نہ کرو، اس کے بارے میں بات بھی نہ کرو جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. ایسے لوگوں کے حق میں جو پیغمبر کے طریقے پر نہ ہو، آپ کے راستے پر نہ ہو، آپ کی سفارش کے مستحق بھی نہیں ہو سکتے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، نوح علیہ السلام ایک دم اللہ کے خوف سے بھر جاتے ہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ،
اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ عاجزی کے ساتھ اللہ کے بندے نوح علیہ السلام، جنہوں نے چند سال نہیں 950 سال تبلیغ کی تھی، اتنی لمبی عمر تک اللہ کی عبادت اور خلق خدا کی بھلائی کا کام کرنے والے ایک بیٹے کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار جب ہوتا ہے تو ان الفاظ میں دعا مانگتے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس سے ڈرتا بھی زیادہ ہے۔ ہم چونکہ پہچانتے نہیں نا اللہ کو، معرفت ہی نہیں اس کی، اس لیے ڈر بھی نہیں لگتا اس سے۔ استغفار کرتے ہوئے کبھی جسم کے رونگٹے کھڑے ہی نہیں ہوئے، کبھی اپنے گناہوں پہ روئے بھی نہیں۔ دعا بھی مانگتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں سوچ کے، استغفار بھی پڑھتے ہیں تو بس صرف گنتی پوری کر دیتے ہیں، حقیقی معنوں میں تو استغفار نہیں کرتے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوتی ہیں۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا علیہ السلام، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار کے فائدوں میں، اور کون سا استغفار؟ جو حقیقی استغفار ہو، صرف زبانی کلامی نہیں کہ ہم انگلیوں پہ پڑھ رہے ہیں یا تسبیح پہ پڑھ رہے ہیں اور بس بولے جا رہے ہیں استغفر اللہ، اور دل میں کچھ بھی احساس نہیں اپنے گناہوں کے اور نہ ندامت ہے۔ تو جو شخص صحیح معنوں میں استغفار پڑھے گا اس کے لیے دنیا کی مشکلات سے نکلنے کے لیے بھی راستہ بنایا جائے گا، اور یہاں خاص طور پر یہ کہ تم پر آسمان سے بہت بارشیں برسیں گی، یعنی رزق کے خزانے تم پر انڈیل دیے جائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، یعنی کوئی واضح دلیل اور علامت تو ہمیں نظر نہیں آتی کہ تم پیغمبر ہو، عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہی نظر آ رہے ہو۔ تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ لیکن قوم نے کسی طرح بھی نصیحت نہ مانی، کوئی بات ان کے دل میں نہ اتری۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ دنیا میں اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ
شر کی پیروی کرتے ہیں یا جبار کی پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقتی طور پر وہ ان کی قوت سے مروب ہو جاتے ہیں. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. الا ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود. سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا بتایا گیا طریقہ؟ فاستغفروا، بخشش مانگو. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب اس پر مہربان ہو، رب اس کی دعائیں سنے، اسے چاہیے کہ رب سے بخشش مانگے، استغفار کی کثرت کرے. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں. یعنی تمہارے اندر ایسی کوالٹیز پائی جاتی تھی، بہت سنجیدگی، متانت، ذہانت، قابلیت. ہم سمجھتے تھے تم دنیا بنانے والوں میں ایک بہترین انسان ثابت ہوگے، لیکن یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے تو ہمیں بہت امیدیں تھیں اور تم نے یہ صرف دین کی باتیں کر کے اپنی دنیا خراب کر لی. ہمیں تو تم پہ ترس آتا ہے. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، یعنی پیغمبر کی ذات میں ہی ایک بہت بڑی گواہی ہوتی ہے حق کی. وہ اپنے اخلاق، اپنی ایمانداری، اپنی سچائی اور اپنی اعلیٰ اخلاقی صفات کی وجہ سے قوم میں پہچانے جاتے ہیں، اور جو پیغام وہ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے. اسی وجہ سے تو قوم کہتی ہے ہمارے دل میں بڑی بے چینی ہے جو کچھ تو کہتا ہے. انکار بھی کرتے تھے اور بے چین بھی ہوتے تھے. اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم کے لوگو، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. یہ نشانی بھی لوگوں نے خود مانگی تھی، اور چٹان سے ایک اونٹنی نکلی تھی. سب نے دیکھا کہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے اونٹنی باہر آئی. اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ان کو سمجھ نہ آئی. اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ اور بس لو. یہ ایک ایسی مدت ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. یعنی ایک زوردار چیخ جو تھی اس سے ہی ان کا خاتمہ ہو گیا. کچھ بڑا کام نہ کرنا پڑا، ایک آواز نے خاتمہ کر دیا. یہ ہے انسان کی بے بسی. اور ساری زندگی خاموش ہو گئی. سب اپنے اپنے گھروں میں لاشوں کے لاشیں پڑے تھے، ہر طرف خاموشی پھیل گئی. یہ تھا انجام اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے والوں کا. الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود.
سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. یہ ہے مسلمانوں کے باہم ملاقات کا طریقہ. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے آنے والے مہمانوں کی ضیافت کے لیے، مہمانی کے لیے. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان کی طرف سے شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں دشمن اگر بری نیت سے آتا تھا تو مہمانی قبول نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہوں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. کیوں ان لوگوں کے لیے خاص برکتیں کیوں تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے. جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ بھی قربان کرتا ہے تو اللہ بہت قدردان ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم پر صرف رحمتیں اور برکتیں آتی رہیں، اور جہاں تک ہمارے کچھ دینے کا تعلق ہے تو وہ نہ ہم دیں. عبادت کو ہم تیار نہیں ہوتے خوشی سے، اللہ کی راہ میں کچھ دینے کو ہم تیار نہیں ہوتے خوشی سے، کوئی قربانی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس کی راہ میں. پھر چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں، بس وہاں سے رحمتیں اور برکتیں آتی رہیں. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانوں سے مستفید ہو، اس کی رحمتوں اور برکتوں کے، تو اس کو چاہیے کہ پھر اس کی اطاعت بھی کرے، اور اس اطاعت میں اگر کچھ قربان کرنا پڑے تو خوشی خوشی کرے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا، کیونکہ ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم اسی سفر میں قوم لوط پہ عذاب بھی لے کر آئے ہیں. اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سامنے آتی ہے نا، کہ انسانوں کے لیے ان کا دل کتنا نرم تھا. انہیں پتا تھا یہ بڑی مجرم قوم ہے، لیکن پھر بھی ابھی کیا چاہتے ہیں، کچھ اور مہلت مل جائے، شاید ہدایت پا جائے. یہ تھی ان کی خیرخواہی انسانیت کے لیے. ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں، ہمارے دلوں میں انسانیت کی بھلائی کا کتنا درد اور تڑپ ہے. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے. خوشی ملتی تو الحمدللہ، تکلیف آتی تو الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتے. یہ ہے بندہ مومن کی شان. کیونکہ ایسا شخص جو خوشی کے موقع پہ الحمدللہ کہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے، وہ پھر فخر نہیں کرتا کسی بھی نعمت پر. اور تکلیف کے موقع پر اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے تو ایسا شخص پھر ناجائز شکوہ اور ناشکری سے بچ جاتا ہے. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ. یا ابراہیم عارض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. یعنی اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، مہلت ختم ہو چکی ہے، اب کسی کی سفارش قبول نہیں ہو سکتی. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. فرشتوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے خبر دی تھی، اسی لیے قرآن پاک میں اس کو خیانت کار کہا گیا. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں، کسی کو سمجھ نہیں؟
انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، کیونکہ یہ قوم انتہائی بدترین بد اخلاقی میں مبتلا تھی، ہومو سیکشولز تھے، تو فرشتے چونکہ ینگ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو یہ ان سے بھی بدکاری کرنا چاہتے تھے. اس پر لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو رہے تھے، لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تمہیں پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے. کیونکہ چند اہل ایمان کے نکلنے کے بعد عذاب آنا تھا اور شدید قسم کے دھماکے ہونے تھے اور چیخ پکار ہونی تھی، تو کہا گیا کہ اب پیچھے نہیں کوئی دیکھے گا، کوئی کسی پہ اب ترس نہیں کھائے گا، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پہ گزرنے والا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. الیس الصبح بقریب، صبح ہونے میں اب کتنی ہی دیر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا. کہتے ہیں کہ زمین سے ساری بستی اٹھا کے اوپر لے جائی گئی اور اوندھی نیچے گرائی گئی، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے. یعنی ایک دفعہ پٹخانے کے بعد پھر پتھروں کی گولیاں برسی ان پہ، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، پہلے سے ہی سٹیمپ تھا کون سا پتھر کس پہ جا کے لگے گا، اس لیے کوئی بھاگ دوڑ کے بچ نہیں سکا تھا. اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. حجاز اور شام کے درمیان یہ قوم تھی. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایک ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں. یعنی پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بات پہنچا دے اور لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کرے، اور لوگ اپنے اوپر اللہ کی نگرانی محسوس کریں. یہ ہے کام کرنے کا اصل طریقہ. وہ دین نہیں جس میں لوگوں کے خوف سے اور لوگوں کے ڈر سے کام کیا جائے، اور ایسا عمل اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں جو محض لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا لوگوں سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ سوچئے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی لوگ نماز کا تانا دیا کرتے تھے کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا ویسے تو تم بڑی نماز پڑھتے ہو لیکن تم یہ بھی غلط کرتے ہو اور وہ بھی غلط کرتے ہو. یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر اپنی قوم کو کس چیز کا سبق دے رہا ہے؟ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو.
ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ. اب یہاں دیکھیں کہ توبہ اور استغفار میں فرق پتہ چل رہا ہے. استغفار تو کیا ہے؟ پچھلے گناہوں سے باہر آنا، پچھلے گناہوں کو خیر بات کہنا، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونا. اور توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف جانے کا سفر، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف جانے کا سفر، اللہ کی طرف رجوع کرنا. کیونکہ اگر ایک انسان صرف پچھلی خطاؤں پہ اور پچھلی غلطیوں پر شرمندہ ہو اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹے تو وہ توبہ ادھوری توبہ ہوتی ہے. پھر انسان وہیں جا کھڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا، واپس پھسل جاتا ہے. اس لیے صحیح معنوں میں توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان ایک طرف اپنے آپ کو میل کچیل سے پاک صاف کرے اور دوسری طرف عمدہ لباس یعنی نیکیوں کا زیب تن کرے. بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، یعنی وہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندے گناہوں میں لت پت رہیں اور مصیبت میں مبتلا رہیں. وہ تو مہربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو شخص خود اپنا بھلا نہ چاہتا ہو اسے پھر رب کا طریقہ نہیں کہ زبردستی اپنی طرف لائے. یہ وہ واحد راستہ ہے جس پر اپنی نیت اور اپنے ارادے سے چلنا ہے ہم سب کو. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی دوسری زبان بولتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. بہت سیدھی صاف آسان زبان ہمیشہ پیغمبر بولتے ہیں، لیکن ان کی اپنی سوچ اتنی ٹیڑھی ہو چکی تھی، ان کے اپنے اندر ایسی خرابی ہو چکی تھی کہ انہیں سیدھی بات بھی الٹی نظر آتی تھی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی شخص کے منہ کا ذائقہ بیماری کی وجہ سے کڑوا ہو، جس کا اپنا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہو، اس کو بہترین سے بہترین پر لطف غذا بھی ٹیسٹ لیس لگتی ہے. تو جن لوگوں کی اپنی سوچ بھٹک چکی تھی انہیں پیغمبر کی سیدھی سیدھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ اس میں بھی کوئی ٹیڑھ تلاش کر لیتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. بات یہ کہ ظاہر پرست لوگ جو اللہ سے نہ ڈرتے ہوں وہ ہمیشہ برادریوں سے ہی ڈرتے ہیں اور دنیا کی معمولی قوتوں سے ڈرتے ہیں. حقیقت میں جس شخص کے دل میں خدا کا خوف آ جائے پھر اس کے دل سے دوسروں کا خوف نکلتا ہے. یعنی اس قوم کو جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار کہہ رہی تھی اور جسے شعیب علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جو برادری کے ڈر سے ہاتھ روکے ہوئے تھے اپنا، ان کی شخصیت اور ان کی حالت پوری طرح کھل کے سامنے آ جاتی کہ وہ خود کتنے پانی میں تھے، خود ان کی اپنی ہستی کیا تھی. شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پہ کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اچھا، آج ہم دیکھیں مسلمان بھی بہت سے کام برادریوں کے ڈر سے کرتے ہیں جبکہ اللہ کا حکم اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور جو اس کا حکم ہے وہ بھی سب سے بڑا ہے. اور کہیں برادریوں کا خوف نہیں ہوتا تو معاشرے کا خوف ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کے بندے بن گئے، اللہ کی اطاعت کرنے لگے تو پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے. یہ کتنی افسوسناک حالت ہے نا ہماری اگر ہم لوگوں کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہوں. کتنی چھوٹی سمجھ ہے اس شخص کی جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بڑا کون ہے اور کون زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یہ باتیں سب ایمان کی کمزوری کی ہوتی ہیں بنیادی طور پر. جو اندر سے ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے پھر وہ برادریوں سے، معاشرے سے، ماحول سے، وقت کے رسم و رواج سے، ان چیزوں سے نہیں ڈرا کرتا. وہ ہر حال میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا جانتا ہے. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے
جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. ایک کے بعد ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورت ہود اور اس کی بہنوں نے یعنی اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. کیونکہ یہ سارے واقعات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ جس طرح پہلے انبیاء کی قومیں انکار کے جرم میں پکڑی گئیں، ان پہ عذاب آیا، کہیں اہل مکہ پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آ جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یعنی یہ تاریخ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن سے ہٹ کر دنیا کی تاریخ پڑھتے ہیں، ورلڈ ہسٹری پڑھتے ہیں، تو عموماً یہ سب کچھ اس میں نظر نہیں آتا. پیغمبروں کے حالات اور قوموں پہ آنے والی تباہیاں یہ سب وہاں سے مٹا دی گئی ہیں. عموماً تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بادشاہوں، فوجیوں، جرنیلوں وغیرہ کے حالات ہوں، فتوحات کا ذکر ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اپنے وقت کے سب سے بڑے انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانی تاریخ پیغمبروں کے حالات سے خالی ہے. حیرت ہوتی ہے نا. آپ ماسٹرز بھی ہسٹری میں کر جائیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ جائیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بڑوں بہت سو کی باتیں ہوں گی، لیکن پیغمبروں کی باتیں وہاں نہیں ہوں گی، اور نہ ہی یہ سبق آموز قصے ہوں گے. اس لحاظ سے قرآن کی تاریخ دوسری تمام تاریخوں سے بالکل منفرد ہے. تاریخ اصل میں کس لیے ہوتی ہے؟ ہسٹری کیوں لکھی جاتی، ہسٹری کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جو کچھ ماضی میں ہو چکا وہی آئندہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. لوگوں کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے، تاریخ ایک سبق ہوتی ہے. لیکن لوگ جو اصل سبق لینے والی باتیں ہیں ان کو سننا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے. اس لیے لوگوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ان کو تاریخ سے ہی نکال دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت آموز تاریخ زندہ رکھی اس قرآن حکیم کے ذریعے، اور تمام اہم اقوام کے حالات اس میں بھیجے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ملیا میٹ ہیں، کچھ خبر نہیں کہاں گئے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ انہیں مٹایا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسے ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم سب کی بھی، ہمیں بھی وہیں ہونا ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ دیر نہیں کر رہے، یعنی آخرت کا آنا لوگوں کو بہت دور لگتا ہے. ابھی بڑے دن پڑے ہیں قیامت کے آنے میں. فرمایا کہ کچھ دیر نہیں ہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گی تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو.
ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں اگر لوگ اختلاف کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ پریشان نہ ہوں. یہ بات تو پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوئی، کیونکہ ایک شخص جب سچائی عام کر رہا ہو، حق پہنچا رہا ہو، پھر لوگ نہ مانے تو بعض اوقات دل تنگ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حالت تو قرآن پاک میں یوں بتائی گئی ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید آپ اپنا آپ گلا ڈالیں گے ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے، اس کتاب پہ ایمان نہ لائے افسوس کر کر کے. تو آپ ان کے حال پہ افسوس نہ کریں. پہلی قوموں کا بھی یہی حال رہا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات سے اختلاف کیا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. دن کے دونوں سروں سے مراد کیا ہے؟ فجر اور مغرب، اور پھر اس کے بعد کچھ رات گزرنے پر عشاء. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں نمازوں کے اوقات کہاں لکھے ہوئے، ظہر عصر مغرب کہاں لکھا ہوا، تو وہ لفظ تو نہیں لکھے ہوئے ظہر عصر مغرب، لیکن اشارات ملتے ہیں، جیسے اس آیت میں اور کچھ اور آیات بھی ہیں، مثلا سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الروم، وہاں آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہاں نماز کا فائدہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل رہ جائے؟ فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جو شخص 5 نمازیں اپنے آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے اس سے بھی سارے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ کو کسی وقت کوڑے کا بن اٹھانا پڑے تو کیسا لگتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو خود اٹھا کے لے جا کے پھینکنا پڑتا ہے باہر، تو آپ چاہتے ہی ہیں کہ بس جلدی سے وہ جگہ آئے اور میں اس کو پھینکوں اور فارغ ہوں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ گناہوں کا کوڑا ہم سر پہ لیے پھرتے ہیں اور توبہ کرنے کا خیال نہیں آتا ہم کو، گندگیوں میں لپٹے رہتے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو جو شخص صحیح معنوں میں وضو کرتا ہے وہ صرف ظاہری میل کچیلی نہیں دھوتا، وضو کے آخری قطرے کے ساتھ بھی گناہ ٹپکتا ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی پچھلی قوموں کی باتیں ہوتے ہوتے ایک دم نماز کی بات اور اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو ایسا کیوں کہا گیا؟ فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں. واصبر، اور صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی اتنی سی نصیحت کی بات کر کے دوبارہ پچھلی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی
جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. اس آیت میں ایک بڑا اہم نقطہ واضح کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب کو ایک ہی دین پر مقرر کر دیتا. اور یہ کچھ مشکل نہ تھا. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات رہتی بستی ہیں. مثلا ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کے اندر کتنی زیادہ باہم کوآپریشن اور کوآرڈینیشن پائی جاتی. ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہے. ایک ایک گیلیکسی کے اندر ملینز اینڈ ٹریلینز ستارے پائے جاتے ہیں. ان کی اپنی ایک رفتار ہے، ایک چال ہے، اور ایسی ایک گیلیکسی نہیں، ان کی تعداد بھی ملینز میں بتائی جاتی. اور پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ ایک گیلیکسی دوسری کے اندر سے پوری کی پوری گزر جاتی ہے اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ڈسپلن کا پابند کیا ہے، ان کو ایک خاص راستہ دیا ہے، کام کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز جامد اور ساکت نہیں. حتیٰ کہ یہ بات بھی ثابت ہو چکی، آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ سب سے چھوٹی اکائی جو ایٹم ہے، اس کے اندر جو الیکٹرانز اور پروٹونز ہیں وہ بھی حرکت کرتے رہتے ہیں. بظاہر جو چیزیں ہمیں جامد نظر آتی ہیں وہ جامد نہیں ہیں. ہر چیز کے اندر زندگی کی کوئی نہ کوئی حیثیت یا زندگی کی کوئی نہ کوئی رمق پائی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی زندگی مختلف ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار درخت اور پھول اور دیگر چیزیں پیدا کی. ایک درخت کے اندر آپ دیکھیں کتنے بے شمار پتے ہوتے، کتنی ٹہنیاں ہوتی، کتنی شاخیں ہوتی، لیکن وہ سب آپس میں امن امان سے رہ رہی ہوتی، کوئی ان میں جھگڑا نہیں ہو رہا ہوتا. اسی طرح اور بہت سی مخلوقات، پہاڑوں کے بڑے بڑے سلسلے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پہاڑوں کا سلسلہ ادھر اور دوسرا ادھر تو وہ آپس میں ٹکرا کے ٹوٹے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک کام کے لیے ایک جگہ پر رکھا ہے اور وہ ادھر امن سے کھڑے ہیں، اسلام لائے ہوئے ہیں، سرنڈر کیا ہوا ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے. میں آج کل یہاں جہاں میں رہتی ہوں تو وہاں سے دور سے سمندر نظر آتا ہے، اور یوں مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ سمندر کی سطح اونچی ہے اور یہ شہر نیچے ہے. محسوس ایسے ہوتا ہے. تو میں اکثر دیکھ کے سوچتی ہوں اگر یہ پانی ادھر کو آنا شروع ہو جائے تو کوئی ہے طاقت جو اس کو روک لے؟ کس نے تھاما ہوا ہے اس کو؟ ہے نا کوئی جس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، بس ادھر ہی رہو، اس سے آگے نہیں جانا. حالانکہ کتنے پریشر کے ساتھ ویوز آتی ہیں، لیکن آ کے کنارے پہ یوں لیٹ جاتی ہیں جیسے سجدہ کر رہی ہوں. ہر چیز ایک ڈسپلن میں ہے، ایک اطاعت میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو بندوں کے اندر بھی زبردستی ایسا ایک ڈسپلن اور اطاعت پیدا کر دیتا، سب کو ایک سوچ پہ بنا دیتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا اس زمین میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو تو صراط مستقیم دکھایا. ان کا صراط مستقیم کیا؟ جو ان کا کام ہے، جہاں جہاں ان کو گردش کرنا. ایک ایک ستارے کا راستہ اور اس کی راہ متعین ہے، وہ اسی پہ چلتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا. اگر ہو تو ہر چیز ٹکرا جائے. اب کیا ہے کہ انسان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مختلف تھا. اور وہ کیا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق ہو جس کو اپنی مرضی کرنے کی بھی رخصت دی جائے، آزادی دی جائے، اور پھر ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ بھی بتایا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو بھیجنا تو اس وقت فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ آپ ایک ایسی مخلوق بھیج رہے ہیں جو آپس میں لڑے جھگڑے گی، فساد کرے گی. وہ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ انسان کو آزادی دی جا رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس ایک آزادانہ اختیار ہے وہ پھر چاہے گا ایک کام کرے گا، چاہے گا دوسرا کرے گا، چاہے ایک چیز اختیار کر لے، چاہے دوسری چیز اختیار کر لے. تو اس لیے دنیا میں ہر انسان کو، ہر قوم کو اچھا یا برا کرنے کی آزادی دی گئی ہے. انسان کو حیوانات اور جمادات اور نباتات کی طرح مجبور اور پابند کر کے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. یہی آزادی دراصل انسان کا امتحان ہے کہ انسان اس کو استعمال کس طرح کرتا ہے. جو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے گا وہی کامیاب ہے، اور جو اس میں ناکام ہوگا وہی ناکام ہے. پھر فرمایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. یعنی پچھلے واقعات سنا کر آپ کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى
للمؤمنین، اور ایمان والوں کو کیا ملا؟ نصیحت ملی اور یاد دہانی ہوئی کہ انہیں کیا کرنا ہے. قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بات نہیں مانتے، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعبدہ، اللہ کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اور اس پر توکل کرو. وما ربک بغافل عما تعملون، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. سورۃ یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الكتاب المبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، یعنی اپنی بات خوب کھول کے واضح بتاتی ہے. کوئی جھول نہیں اس میں، کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. ہم نے اسے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہے، قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف الکتب یعنی قرآن کو اشرف اللغات یعنی عربی میں، اشرف الرسل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اشرف الملائکہ یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اشرف ترین مقام یعنی مکہ ام القریٰ میں، اشرف ترین مہینے یعنی رمضان میں، اور اشرف الامم خیر امتن میں، اشرف اللیالی یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. جو شخص اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو اس کے لیے وقت نکالے گا، جو اس کے لیے قربانی کرے گا، اللہ اس کی ضرور قدردانی کرے گا. لیکن ہم اپنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ وقت نکال سکنے کے باوجود بھی نہیں نکالتے. لیکن یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم سب پر، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس احسان پر شکر گزار ہونے کے لیے اس کے بہترین حصوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پوری توجہ اس پر کریں. یہاں پر خاص طور پہ فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. قرآن اگرچہ ساری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن اس کے اول مخاطب عرب تھے، اور اسی لیے وہ عربی زبان میں اترا.
اب اس پر ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے تمام دنیا کی زبانوں میں منتقل کریں تاکہ دوسروں تک بھی پیغام پہنچے. جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اپنی تعلیم کے دوران کیمبرج یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا اپنی ریسرچ کے سلسلے میں. تو وہاں جو لائبریری تھی تو لائبریری کی جو مین انٹرنس تھی اس پر ایک بہت بڑا گلوب پر دنیا کا نقشہ تھا. مجھے ہمیشہ دنیا کا نقشہ دیکھنے میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے, تو وہ ذرا سا مجھے پرانا سا لگا, تو میں نے کہا ذرا آگے بڑھ کے دیکھوں کہ اس میں کیا چیز شو کی گئی. تو اس پر بتایا گیا تھا کہ دنیا کی اتنی زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے اور دنیا کے نقشے میں اس علاقے میں بائبل جو ہے وہ اویلیبل ہے. اس میں بعض زبانیں اور بعض علاقوں کے نام ایسے تھے کہ جو میرے لیے خود نئے تھے کہ پہلی دفعہ میں ان کو پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی, اور زبانوں کے نام بھی اور علاقوں کے نام بھی. یعنی صرف دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ہی بائبل کا ترجمہ نہیں, بلکہ ان کے جو لوکل ڈائلیکٹس ہیں اور جو لوکل زبانیں ہیں ان کی آگے جتنی قسمیں ہیں ان میں سے بھی بہت سو میں وہ بائبل اویلیبل ہے. لیکن ابھی تک قرآن پاک دنیا کی بہت سی بڑی بڑی زبانوں میں بھی منتقل نہیں ہوا ترجمہ اس کا. یہ کون کرے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر نصارہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے یہ ساری محنت اور کوشش کر سکتے ہیں, اور پھر اس سے بڑی کوشش یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کو نقشے پر شو کر کے ایک بہت بڑی لائبریری کے سامنے رکھا کہ جو آئے میرے جیسا نیا وہ گزرتا ہوا دیکھے کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں, اور مجھے خاموش نصیحت کرے کہ تم دیکھو اپنے دین کے لیے کیا کر رہی ہو. اور میرا دل تھاما گیا کہ یا اللہ, ہم مسلمانوں کو کب ہوش آئے گی, کب ہماری آنکھیں کھلیں گی, کب ہم اس سچی کتاب کی جو اتنی بہترین کتاب ہے, یہ جو میں نے کتاب کی صفت ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے نا کہ اشرف الکتب, اشرف الرسل, اشرف الشہور, یہ سب برکتیں اور رحمتیں صرف اس ایک کتاب کے ساتھ ہیں. دنیا کی اور کسی کتاب کے لیے یہ سارا اعزاز نہیں ہے. لیکن افسوس آج کے مسلمانوں پر کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں. قرآن پاک جب کمپیوٹر میں ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اس کی, جسے آپ نے کبھی ECG کا وہ دیکھا ہوگا, تو لہریں بنتی ہیں اس پر اسکرین پر. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی تصویر کیسے بنتی ہے, اور جس وقت ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو اس کی کیسے بنتی ہے. تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اللہ نے اس کو عربی زبان میں کیوں اتارا. یعنی کہ بالکل حیران کن چیز تھی جب میں نے خود بھی دیکھی کہ یہ چیز اتنی حیرت انگیز کہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کے ذریعے بھی بہت سے اس کتاب کے معجزات سامنے آ رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان جس کو یہ سعادت ہے کہ اس کے اندر کم سے کم الفاظ کے اندر اتنی وسعت ہے, اتنی گہرائی ہے کہ جو بڑے سے بڑے مفہوم کو سمیٹ لیتی ہے. مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, یا لا حول ولا قوت الا باللہ, سارے کلمے کو عربی میں صرف حوقلہ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ. اسی طرح جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون کسی نے پڑھا ہو تو کہتے ہیں استرجع. ابھی ایک لفظ میں پورے جملے کو سمیٹنا جو ہے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ زبان صرف الفاظ کے معنی نہیں بڑے بڑے رکھتی, بلکہ احساسات کا جو فرق ہے وہ بھی بہت زبردست طریقے سے بتاتی ہے. اس وقت چونکہ اتنا موقع نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے بہت سی مثالیں رکھی جائیں, لیکن جو لوگ اس بات کے شوقین ہوں ان کے لیے بہت بڑا میدان ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کی شکل میں ہم سب کے لیے معاشرتی جو ہمارے مسائل ہیں اور جو خاندانی زندگی کے مسائل ہیں اور جو خاندانی اور تبلیغی زندگی میں بعض اوقات جو مشکلات ہیں ان کا بہترین حل اس کے اندر رکھا ہے, اور اسی وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو تم بالکل ہی بے خبر تھے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا, بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے.
حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں خواب کی حقیقت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ خواب عموماً 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب تو انسان کے اپنے دل کی باتیں ہوتی ہیں، مثلاً آپ کو کوئی پریشانی ہے تو وہی چیز آپ کو خواب میں نظر آئے گی، کوئی امتحان ہے تو امتحان سے پہلے آپ خواب میں پرچہ حل کر رہے ہوں گے، کوئی امتحان ہے تو امتحان سے پہلے آپ خواب میں پرچہ حل کر رہے ہوں گے، یا کہیں آپ کو جانا ہے تو خواب میں آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم پہنچ نہیں رہے اور ابھی وہ جگہ نہیں آ رہی یا گاڑی نہیں مل رہی، اس طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ یہ خواب جو ہے حدیث نفس ہوتے ہیں، دل ہی کی باتیں، پریشانیاں خواب میں نظر آتی۔ ایک دوسری طرح کے خواب جو ہیں وہ شیطان کا ڈراوا ہوتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں کہ شیطان صرف دن میں نہیں کام کرتا، وہ رات میں بھی نہیں چھوڑتا کم وقت، دن میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور رات میں بھی خوابوں کی شکل میں بعض اوقات خوف زدہ کرتا ہے اور بھٹکاتا ہے۔ اور ایک تیسری قسم کا خواب ہوتا ہے جو سچا خواب ہوتا ہے، وہ عام طور پر نہ تو دل کی باتیں ہوتی ہیں اور نہ شیطان کی بات ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، یا کسی چیز کے بارے میں انسان کو آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، دلائل بھی ہیں۔ وہ ایک کیسٹ ہے خواب اور اس کی حقیقت، وہ اسی آیت کی تفسیر پر مبنی ہے، اگر آپ وہ سن لیں تو آپ کو بہت سا اس پہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں خواب دیکھ کر، یا کسی کو بتانا چاہتے ہیں اور کوئی ان کو صحیح تعبیر کرنے والا نہیں ملتا۔ تو اگر انسان خواب کی حقیقت سمجھ جائے تو اس کو بہتر طور پر خود بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو خود زیادہ بہتر جانتا ہوتا ہے اور زیادہ بہتر اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ خواب کس طریقے کا خواب تھا۔ پیغمبروں کے خواب تو بہرحال سچے ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو آئندہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا رتبہ دینا تھا نبوت کا، تو انہیں بچپن میں بھی جو خواب آیا وہ سچا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہوا تھا، یعنی فرشتے کے آنے سے پہلے، جبکہ آپ ابھی باقاعدہ نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ آپ جو کچھ رات کو دیکھتے، دن کو ہو بہو بعض اوقات وہی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی تھی۔ یعقوب علیہ السلام بھی چونکہ، یعنی یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے، ان کو خوابوں کی حقیقت معلوم تھی، تو انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ تم یہ خواب کسی کو نہیں سنانا۔ اور خواب کے معاملے میں یہ بات اچھی طرح آپ سب بھی سمجھ لیں کہ خواب صرف اس شخص کو سنانا چاہیے جو بہت ٹرسٹ وردی ہو، جس پر آپ اعتبار کر سکیں، اور سننے والے کو بھی فوراً تعبیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک انسان خواب کسی کو سناتا نہیں وہ محفوظ رہتا ہے انسان، اور اگر انسان کسی کو بتا دیتا اور آگے سے کوئی تعبیر کر دیتا ہے تو وہ چیز واقعی بھی پھر اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوگا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور ایسا ہی ہوگا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت تمام کرے گا۔ کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جس طرح وہ اس سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سعادت نصیب کی کہ وہ ان کے والد، پھر والد کے والد، اور ان کے والد، اور ان کے والد جو تھے وہ سب پیغمبر تھے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پیغمبر کی اولاد تھے، مسلمان تھے، یعنی ہر پیغمبر کی آزمائش مختلف طرح سے ہوئی۔ عموماً ان کی آزمائش ان کی قوم کی طرف سے تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کی آزمائش مختلف تھی۔ ان کی آزمائش ان کے گھر میں ہوئی، ان کے اپنے بھائیوں کی طرف سے۔ آج اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں بھی عموماً کفار سے یا باہر کے لوگوں سے مشکلات کم ہوتی ہیں، اپنے مسلمانوں کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے بعض اوقات طرح طرح کی پریشانیاں دیکھنا پڑتی ہیں۔ ایسے اوقات میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، اس کے لیے سورۃ یوسف ایک بہترین رہنما ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کردار اور یعقوب علیہ السلام کا کردار بہترین کردار ہے۔
اور آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور تقوی اور بہترین معاملے کی وجہ سے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا کی. اگرچہ صبر ایک کٹھن راستہ ہے لیکن اللہ ایسے ہی محسنوں سے محبت رکھتا ہے. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. ماؤں کا فرق تھا، یہ دو بھائی دوسری ماں سے تھے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو. دیکھیں یہ مسلمان ہیں لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی ایک ہی مجلس کے اندر کتنی خراب بات ہے. والد کی غیبت ہو رہی ہے، قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، بھائی سے حسد ہو رہا ہے، دو بھائیوں سے حسد ہو رہا ہے. یہ سب شیطان کی چالیں ہیں. اس طرح انسان کو شیطان بہکاتا ہے اور بعض اوقات انسان اس کے نرغے میں آ کے بھول ہی جاتا ہے کہ ہم شیطان کے غلبے میں آئے ہوئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یہ بھی شیطان بہکاتا ہے. اچھا یہ چھوٹا سا جرم کر لو، خیر ہے کوئی بات نہیں، بہت سے اور لوگ بھی کرتے، پھر توبہ کر لینا، پھر عمرے پہ چلے جانا، سب صفائی ہو جائے گی. ان کو بھی یہی سجھاتا ہے، نہیں نہیں یہ کر لو پھر نیک بن جانا، معافی مانگ لینا. اس پر ان میں سے ایک بولا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کے لے جائے گا. اس بات پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. اب خوشامد شروع ہو گئی، پیچھے کیا کہہ رہے ہیں سامنے کیا کہہ رہے ہیں. ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے نا، کسی کو سامنے ملتے ہیں بہت خیر خواہ بن کر اور پیچھے ہوتے ہیں تو خوب تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی، مجھے اندیشہ ہے اسے کہیں کوئی بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. ابھی آپ دیکھیے کہ جھوٹ بھی شامل ہو گیا. جب انسان غلط کام کرنے لگتا ہے تو ایک برائی چھپانے کے لیے کتنی برائیاں کرنی پڑتی ہیں. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور اچھی طرح کروں گا. فصبر جمیل، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی. کتنا زبردست کردار ہے یعقوب علیہ السلام کا. دوسری طرف بھی بیٹے ہیں، بچے ہیں اپنے، کیا کہتے ان کو، اور جبکہ حقیقت سے واقف نہ تھے. مومن کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ظاہر پر معاملہ کرے. انہوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ اب کیا ظاہر پر کیا، چاہے وہ جھوٹ بول رہے تھے، الٹا ان پہ کوئی الزام نہیں لگایا. کہا اچھا صبر کروں گا، اللہ سے مدد مانگوں گا. انتہائی بے بسی کی کیفیت نظر آتی ہے نا. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لینے کے لیے بھیجا. پانی لانے والے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو پکار اٹھا قال یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. یہاں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام سمجھدار تھے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے آتا نا ان کے دل میں ڈالی یہ بات کہ تم ایک وقت میں اپنے بھائیوں کو یہ سب کچھ بتاؤ گے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اور کتنا صبر ہے یوسف علیہ السلام کا کہ جو
خاموشی سے ان کے ساتھ پھر چل پڑتے ہیں اور کچھ نہیں ان کو کہتے کہ میں کون ہوں. وہ اتنے کو دودھ پیتے بچے نہیں تھے جنہیں کنویں میں پھینکا گیا تھا, کہتے ہیں کہ 12-13 سال کے تھے, لیکن انہوں نے صبر کر لیا. بھائیوں کی سب حرکت معلوم تھی, لیکن قافلے والوں کو کوئی ان کی چغلی نہیں کی, کچھ نہیں بتایا, کوئی حقیقت ان پہ نہیں کھولی. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا, اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے, کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہے کون. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. ہے تو بہت دردناک موڑ, لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے. یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ آئندہ جو کام لینا چاہتا تھا بہت بڑا, وہ کنعان میں ممکن نہ تھا. اس کے لیے انہیں مصر ہی جانا تھا, لیکن کوئی اور راستہ ظاہری نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کس طرح خفیہ طریقے سے اپنی تدبیر پوری کرتا ہے, اور وقتی طور پر کتنا دلدوز سین نظر آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض کام, بعض چیزیں جو بظاہر ہمیں بڑی سخت ناپسند ہوتی ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے, کیا سکھانا چاہتا ہے. ایسے میں صرف ایک ہی چیز یاد رکھنی چاہیے, اور وہ صبر, سر تسلیم خم, دعا کے ساتھ مدد کی درخواست, لیکن اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا اور ناروا شکوہ نہ کرنا. بچپن میں اپنے والد سے تو تعلیم لے ہی لی تھی, ان کی تربیت تو پا ہی لی تھی, وہ اخلاق تو سنور ہی چکا تھا. اب دنیا کی تعلیم اور بہت سارے مختلف اور کٹھن قسم کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا, کیونکہ ہوتا ہی ہے بعض اوقات کہ جب ماں باپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے تو بچے بہت کچھ نہیں بھی سیکھ پاتے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب کچھ خود سکھا دیں گے ان کو, لیکن بعض اوقات حالات جو کچھ سکھاتے ہیں, وقت کی تنگی تلخی جو کچھ سکھاتی وہ ہم خود نہیں سکھا سکتے. اچھا, جو ماں باپ بہت اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں, بعض اوقات بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. وہ کوئی انہیں تکلیف نہیں دیکھنے دینا چاہتے, کوئی انہیں پریشانی نہیں دیکھنے دینا چاہتے, ہر چیز میں گلے لگا لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, بچے بھی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. عموماً شادی کے بعد ہر بچی کے اوپر کوئی نہ کوئی تنگی تکلیف آتی ہے, کیونکہ ایک نیا ماحول جو ہوتا ہے, نئے لوگ ہوتے ہیں, نئے افراد ہوتے ہیں, نئے مزاج ہوتے ہیں, مکمل طور پر ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے میں بہت کچھ تلخیاں دیکھنی پڑتی. لیکن جو ماں باپ زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں بچوں کو, وہ عموماً وہاں بھی مداخلت شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتے. اس معاملے میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ صبر سے بعض اوقات کام لینا چاہیے, اور بچوں کے اندر بھی اللہ نے ایسا اسٹیمنا رکھا ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت کچھ اپنے فیوچر کے لیے سہ جاتے ہیں. صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو خوب دوڑاتی تھی, مشقت والے کام ان سے لیتی تھی کہ یہ جری ہوں, بہادر بنے. ہم نے اپنے بچوں کو ہر وقت آرام کی زندگی دے کر, چاکلیٹس کھلا کھلا کر انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑا. زمانے کی سختی برداشت کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی اسٹیمنا نہیں ہے. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. یہ سب کچھ ماں باپ سے دور رہ کے ہو رہا ہے. اس طرح ہم نے ایک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب جوانی کو پہنچے, علم, فہم, سب معاملہ فہمی آ گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کا وہ قوت فیصلہ کی صلاحیت, سب کچھ, یعنی ایک پورے جوان بن چکے ہیں اور پورے باوقار انسان بن چکے ہیں. اب ایک آزمائش آ جاتی. جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی, اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی, اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یہاں جو رب کا لفظ ہے یہ مفسرین نے اس کے دو معنی بتائے ہیں. ایک تو اللہ کی طرف کہ اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ بخشا اور میں اللہ کی نافرمانی کروں غلط کام کر کے, اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جس شخص نے مجھے اپنے گھر میں رکھا اور میرا اتنا خیال رکھا, میں اسی کے گھر میں خیانت کروں. محسنین ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ احسان مانتے ہیں دوسروں کا. یہ بہترین اخلاق کی ایک نشانی ہے
کہ جس شخص کا آپ پر احسان ہو آپ اس کا احسان تسلیم کریں، صرف اس کے سامنے خوشامد نہیں کریں، اس کی غیر حاضری میں بھی اس کی خیر خواہی کریں. یوسف علیہ السلام کے کردار میں یہ خوبی بھی نظر آتی ہے کہ نہیں، جس کا مجھ پر اتنا احسان ہے میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا. ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. لیکن یہ برہان اللہ سب کو کیوں نہیں دکھاتا؟ ایسے لوگوں کو ہی دکھاتا ہے جو وفادار ہوتے ہیں، اللہ کے بھی اور بندوں کے بھی. کیونکہ انہوں نے نیکی کی تھی، انہوں نے ارادہ کیا نیکی کا، تو اللہ نے بھی ان کو بچا لیا. ہوتا یہ کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے. جیسے انسان قدم بقدم آگے بڑھتا ہے، بالکل اسی طرح ایک نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور نیکی کا راہ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور پھر وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. پھر انسان نیکیوں میں دوڑ لگانے لگتا ہے. اسی طرح ہر گناہ انسان کے دل پہ سیاہ نقطہ لگاتا ہے. اگر توبہ نہ کرے انسان تو وہ بھی پھیلنے لگتا ہے. نیکی بھی پھیلتی ہے اور برائی بھی پھیلتی ہے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کس چیز کو کرنے والے ہیں اور اس سے آگے کیا نکالنے والے ہیں. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. کیوں چنے گئے تھے وہ؟ اس لیے کہ صبر تھا، شکر تھا، باوقار انسان تھے، بلند اخلاق پہ فائز تھے. آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا، کیونکہ وہ برائی کی طرف بلا رہی تھی اور باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پہ نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اس سے سخت سزا دی جائے، دردناک عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یہ اس عورت کے شوہر نے کہا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کہا ہے، اور اس طرح عورتوں کو بدنام کرتے ہیں. یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. انکی کنت من الخاطئین. ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں، لیکن پھر بھی آپ آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه. ایسی باتیں بھلا کبھی چھپی رہتی ہیں. معاملہ اگرچہ گھر کے اندر ہوا لیکن شہر بھر میں پھیل گیا. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس سے ایک معاشرے کی اخلاقی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ کن باتوں میں دلچسپی رکھتے تھے. سکینڈلز میں. محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا، پارٹی ارینج کی اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کانٹے چھری سے کھانا ماڈرنزم کی علامت ہے اور جدید دور کے تقاضے ہیں، حالانکہ یہ تو ہزاروں سال پرانی رسم ہے، کیونکہ مصر میں اس وقت بھی لوگ کانٹے چھری سے کھاتے تھے. اس نے یوسف کو اشارہ کیا، یعنی اب وہ پھل کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے سختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بناتی تھی، یعنی اتنا خوبصورت کہ تم اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی. آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاقی حالت کس قدر خراب ہو چکی تھی کہ برائی کر کے اس پہ دلیری بھی ہو رہی کہ ہاں میں نے اس کو غلط کام کی طرف بلایا تھا، مگر یہ بچ نکلا. فاستعصم، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یعنی اب بھی مزید دھمکی دے رہی اور سب کے سامنے بیٹھ کر.
یوسف علیہ السلام بھی سن رہے تھے، کہنے لگے اے میرے رب، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. لوگ اس کو، ان ساری حرکتوں کو ماڈرن ہونا کہتے ہیں. پیغمبر اس کو اکم من الجاہلین، جاہلوں کے کام بتاتے ہیں. یہ ہے سوچ کا فرق اسلام اور غیر اسلام کے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے والدین اپنی بچیوں کو مثلاً یا اپنے لڑکوں کو ایسے ہی کاموں کے اوپر انکریج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو آج کے دور کے تقاضے ہیں کہ لڑکیاں لڑکے کھلے عام ملے یا ایسی بری حرکتیں کریں، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں. لیکن دین کی نظر میں یہ سب ایک جہالت ہے. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. سب کو یوسف علیہ السلام کی سچائی کا پتہ تھا، ان کی پاک دامنی کا علم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ ہی کو سزا دی. تو بعض اوقات دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آپ سچے ہوتے ہیں، آپ میں قصور نہیں ہوتا، آپ کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن سزا بھی آپ ہی کو ملتی. دوسروں کی نظر میں برے بھی آپ ہی ٹھہرتے ہیں. گھروں کی زندگی میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا. مثلا ایک عورت ہے، کسی خاندان میں ہے، شوہر اس کے اوپر ناروا الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ میں قصور نہیں ہوتا، غلطی آپ کی نہیں ہوتی، لیکن سزا آپ بھگت رہے ہوتے ہیں. اس وقت بعض اوقات آپ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں، یا بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، اور نعوذ باللہ پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں. نہیں، ایسے موقع پر بھی صبر، کہ رات کا وقت ہے، خاموشی، دن چڑھے گا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تو سچائی دیکھتا ہے، اس سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں. لیکن ہم صبر نہیں کرتے اور بعض اوقات غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، جس سے ہماری پوزیشن اور خراب ہوتی ہے اور مسئلے کا حل نہیں نکلتا. اگر آپ اس کہانی کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے کردار کو امیجن کرتے چلے جائیں تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کا کردار کیسے ہوتا ہے، کہ انتہائی مشکل ترین مواقع پر بھی بد اخلاقی نہیں، کسی سے بدسلوکی نہیں، انتہائی باوقار انداز ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. اب انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، صرف اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں کہ نیک آدمی ہیں. یعنی نیکی ایسی چیز نہیں جس کے لیے آپ کو بڑے بڑے دعوے کرنے پڑے کہ دیکھو میں کتنا نیک ہوں، دیکھو میں کتنا اچھا ہوں. نیکی تو وہ ہے جو خود بولے، کہ دوسرے آپ کو دیکھ کر پہچان جائیں آپ ایک اچھے انسان ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. اتنی حکمت سے بات کر رہے ہیں نا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، کوئی تکبر نہیں کہ یہ اللہ نے مجھے دیا. اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں. اب یعنی دوسرا آیا ہے اپنے مطلب سے، اور آپ جواب میں کوئی اور صلہ نہیں چاہتے. آپ کی ساری طرف کیا ہے کہ میں اس بہانے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دوں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت پر، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اللہ نے ہمیں صرف اپنا بندہ بننے کو کہا ہے. بہت سے الہوں کی قید سے نجات دی، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یعنی اس نعمت توحید پر بھی ہمیں دراصل شکر کرنا چاہیے. اے زندہ کے ساتھیو، اے قید خانے کے دوستو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں
یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی صحیح سیدھا راستہ ہے, یہی صحیح دین ہے, یہی درست دین ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. کیا ہے درست دین؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. اے زندہ کے ساتھیو, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک, اب دیکھیں کتنی مختصر سی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا اور فوراً ان کی تعبیر بتانے لگے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک بات کرنے لگتے ہیں تو گھنٹہ لگا دیتے ہیں اور پھر بھی نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلتا. لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور پھر بھی مطلب نہیں سمجھا پاتے کہ کیا کہنا چاہتے. یوسف علیہ السلام نے 2-3 جملوں میں اپنا مدعا واضح کیا اور معاملہ ان پہ چھوڑ دیا, ان کے پیچھے نہیں پڑ گئے اور پھر دوبارہ اصل بات پہ آ گئے. اے زندہ کے ساتھیو, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا, رب سے مراد یہاں شاہ مصر ہے, رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے, یعنی تعبیر دے دی, اب ہوگا ایسا ہی. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے میرا ذکر کرنا, یعنی شاہ مصر سے, اذکرنی عند ربک. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. فلبث فی السجن بضع سنین, اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہے, کیونکہ رہائی تو اللہ کے اذن سے ہونی تھی نا. بدعہ کا لفظ عربی زبان میں 3 سے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے, 3 to 9, یعنی منیمم 3 and میکسیمم 9. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی, اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں, مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دو. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی, یوسف ایھا الصدیق, مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں, شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو, باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو. کتنا بہترین طریقہ بتایا گندم کو محفوظ کرنے کا, کیونکہ جب ایک دفعہ اس کی چھڑائی ہو جاتی ہے تو پھر گھن لگ جاتا ہے, اور اگر وہ اپنے اصل خوشے کے اندر رہے تو محفوظ رہتی. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے, اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے, اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہو. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے. اس سے بھی دیکھیں نا کہ خواب بھی سچے ہیں, اور سچا خواب ضروری نہیں کہ کسی نیک شخص کو یہ آتا ہو, ایک کافر بادشاہ کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے. جس بادشاہ کو یہ خواب آیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا, لیکن خواب اس کا سچا تھا. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. اس کو سمجھ آ گئی بات کہ یہ تو ایسی تعبیر لگتی ہے. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, کیا وہ ابھی تک اسی حال میں ہے؟ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ, تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم سب نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. اب آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ پہلے تو ایک عورت پیچھے پڑی, اب یہ سب پڑ چکی تھی. اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ قوم کی اخلاقی حالت کیا تھی, یعنی اس قوم کی دلچسپی اور مزاج اور شوق کیا تھے. سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ, ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے, وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی, بے شک وہ بالکل سچا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی. کس قدر احسان ماننے والے ہیں, احسان فراموش نہیں ہے کہ جس شخص نے ان پر احسان کیا
اس کو مطمئن کرنا چاہتے تھے کہ میں نے اس کے گھر میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.